بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہدایت ٹی وی کی وساطت سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یقیناً میری تقاریر ہدایت ٹی وی پر سن چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے۔ پروگرام مقام صحابہ کے عنوان سے اس سے پہلے میں نے کچھ عرصہ پروگرام کیا ہے۔ آج ایک نیا عنوان ہے اعلان حق۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ موضوع گفتگو آج ہے امامت۔ امامت کے متعلق شیعہ کے بارے میں کچھ ہمارے بھائیوں کو، اہل سنت برادران کو کچھ غلط فہمی ہے۔ اکثر اور بیشتر یہ سننے میں آتا ہے، عام لوگ بھی باتیں کرتے ہیں اور علماء کرام کو بھی سنا ہے، گاہے گاہے یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ امامت کے متعلق اچھا نہیں۔ شیعہ کا جو عقیدہ امامت کے متعلق ہے اس کی تصدیق قرآن مجید سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کبھی کبھی وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے امامت کو اصول دین میں شمار کیا ہے۔ اصول دین تو بنیادی عقائد میں شامل ہیں، تو عقائد کے لیے نص صریح کا ہونا ضروری ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ امامت کو آپ نے اصول دین میں رکھا ہے اور اصول دین کے لیے قرآن مجید سے نص ہونی چاہیے یا صحیح حدیث رسول سے نص ہونی چاہیے۔ تو جو تصور امامت کا اہل تشیع کا ہے اس میں اس کے ثبوت اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں۔ قرآن مجید شیعہ عقیدے کی تصدیق نہیں کرتا، یہ اکثر سننے میں آتا ہے۔ کچھ عرصہ پیشتر یہاں ہمارے لندن ہی میں، ہمارے پڑوس میں ایک نوجوان ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی انٹرنیٹ کے اوپر
جو اہل تشیع کے خلاف کچھ خلاف مواد ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں سے اس نے کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے ایک پرندہ بنا کے وہ میرے پاس آیا، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے مذہب کے بارے میں، شیعہ عقیدہ کے بارے میں یہ کتابیں ہیں اور یہ حوالہ جات ہیں، جو ٹی وی انٹرنیٹ کے اوپر مضامین ہیں آپ کے خلاف، اس سے میں نے کچھ اپنے دلچسپی کے انٹرسٹ کے مضامین جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کیے، اور ان میں ایک یہ کتابچہ بھی ہے جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ یہ اس کو دیکھیں، یہ ہم شیعوں کے خلاف، اوپر ہیڈنگ ہے دی قرآن، اس میں دی قرآن اینڈ امامہ، قرآن اور امامہ کے عنوان سے یہ ایک مضمون ہے بہت مفصل، لکھنے والے ابو محمد الافریقی، ابو محمد الافریقی نے یہ مضمون لکھا ہے، عنوان ہے دی قرآن اینڈ امامہ، یعنی قرآن اور امامت کا تصور، قرآن اور امامت کا عقیدہ۔ اس میں انہوں نے شیعہ عقیدے کی تردید کی ہے کہ قرآن مجید اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو جو صاحب یہ میرے پاس لائے، میں نے ان کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا یہ مسئلہ جو آپ پرندہ لے کے آئے ہیں، یہ ایک سٹنگ میں تو اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، آپ پروگرام بنائیں اور مسلسل آئیں میرے پاس، اور ہم آپس میں مذاکرات کریں گے، تبادلہ خیالات کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ صحیح اور میں غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے یہ قبول کر لیا، اور مسلسل ہماری گفتگو ہوتی رہی اس سلسلے میں۔ چنانچہ اس گفتگو کا کچھ خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ امامت بہت اہم مسئلہ ہے، ویری امپورٹنٹ ایشو ہے اسلام میں۔ قرآن مجید میں یہ جو ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک انسان کو اس کے اپنے امام کے ساتھ یا امام سمیت بلائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بہت کلیئر اور واضح بات ہے کہ ہم ہر ایک انسان کو اس کے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فمن اوتے یا کتابہ بیمینہ، اور جس کسی کو اس کی کتاب یعنی اعمال نامہ، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کسی کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی، تو وہ اپنی اس کتاب کو پڑھیں گے۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وہ لوگ اپنی کتاب کو خوشی سے پڑھیں گے، مسرت سے پڑھیں گے، اور ان پر ایک داغے کے برابر بھی، ایک داغے کے برابر بھی، ذرا برابر بھی ان پر زیادتی یا ظلم نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہے۔ یہ آیت نمبر 71 ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اسی سلسلے میں ہے، امامت کے سلسلے میں،
جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اس آیہ مجیدہ کو رسول اکرم کی احادیث کی روشنی میں حضور نے جو کچھ اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہے، حضور نے اسی آیت کے ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقط مات متۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جہالت کی موت مر گیا۔ جناب ختمی مرتبت کا ارشاد ہے، اپنی امت کے لیے ہے، امم سابقہ کے لیے نہیں، اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بتا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور بڑی مشہور یہ حدیث ہے۔ منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید نے اس کو جلی حروف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اب دونوں آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ ہر ایک انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، پھر جس کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سارے اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، وہ خوش ہوں گے، کامیاب ہیں، مسرور ہوں گے، ان پر کوئی ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا، یہاں اندھا رہنے کا کیا معنی ہے؟ اب اس کی آپ کو تعویل کرنی پڑے گی۔ جو اس زمانے میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، تو یہ کون سی؟ یعنی جس نے معرفت امام حاصل نہیں کی، آنکھیں بند کر کے رکھی۔ یہاں آنکھیں بند کر رکھنا ایک محاورہ ہے، جو چیز دیکھنی چاہیے، جس پر غور کرنا چاہیے اس کو نہیں دیکھنا، نہ غور کرنا۔ تو جس نے امام کو پہچانا نہیں اور امام کے سلسلے میں غافل رہا، اس نے عقل و خرد سے کام نہیں لیا، امام کی معرفت کو اہمیت ہی نہیں دی اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ختمی مرتبت نے یہ اعلان فرمایا، بہت جلد ہی آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں انی اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، یعنی یہ حضور نبی کریم کی میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی ہے جس میں گمراہ اماموں کا تذکرہ فرمایا آپ نے۔ یہ ترمذی شریف کی یہ پہلی جلد ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ بہت پرانا ہے، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ترمذی شریف جلد اول ترجمے کے ساتھ ہے، صفحہ نمبر 845 کے اوپر جناب ختمی مرتبت کا ارشاد ہے۔ ان صوبان، یہ حضور کا غلام تھا، صوبان سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما اخاف علی امتی ائمۃ مضلین، مجھے خوف ہے کہ میری امت پر گمراہ امام مسلط ہوں گے۔ قال، پھر رسول اکرم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ۔ جہاں آپ نے گمراہ اماموں کے مسلط ہونے کا امت کے اوپر خدشہ ظاہر کیا،
وہاں آپ نے یہ بھی فرما دیا، یہاں امید کی کرن بھی بتا دی کہ نہیں کچھ بندے ایسے ہوں گے، ایک طائفہ ایسا ہوگا جو بالکل حق پر ہوگا، ایک طائفہ یعنی سارے کے سارے گمراہوں کی پیروی میں نہیں ہوں گے، گمراہ اماموں کے پیچھے نہیں چلیں گے، بلکہ ایک طائفہ اللہ تعالیٰ رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ ایک طائفہ ایسا بھی ہے جو کہ لا تزال طائفۃ من امتی، نہیں زوال آئے گا اس طائفے کو جو میری امت میں ہوگا علی الحق، حق کے اوپر، ایک طائفہ ایک گروہ حق پر بھی ہوگا، یعنی گمراہ امام بھی ہوں گے، ان کا خطرہ ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طائفہ حق پر ہوگا ظاہرین، اور وہ حق پر غالب رہیں گے، یعنی وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں، وہ ظاہرین ہوتا ہے غالب رہنے والے، لا یضرہم من خذلہم، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، میں نے اپنے اس عزیز کو یہ بتایا کہ میرے عزیز شیعہ کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے اس ایشو کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہ آیہ مجیدہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ امامت کے لیے نص ہے، نص صریح ہے، کیونکہ اس کی تائید میں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے وارننگ دی، اپنی امت کو وارننگ دی، صحابہ کرام کو کہ بی کیئرفل، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے اوپر گمراہ امام مسلط ہوں گے اور ان کا مجھے خوف ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک طائفہ ایسا بھی ہے امت محمدیہ میں جو ہمیشہ حق سے ساتھ رہے گا اور حق اس کے ساتھ رہے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کے ہوتے ہوئے رسول اکرم نے جب یہ ظاہر کر دیا کہ امام غلط بھی ہیں اور امام اچھے بھی ہیں، چنانچہ قرآن مجید کے اندر ذکر آتا ہے اچھے اماموں کا، گمراہ اماموں کا بھی ہے، اور اچھے ہادی اماموں کا بھی ذکر ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سورہ انبیاء میں، یعنی انبیاء کی فہرست میں آپ کہیں گے کہ یہ تو سارے نبی ہیں جن کی طرف وحی ہوتی ہے، یقینی بات ہے کہ ہر نبی امام ہوتا ہے، نبی یقیناً امام ہے، لیکن ختم نبوت کے بعد ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جناب ختمی مرتبت کے بعد پھر کیا ہوگا۔ اور یہ آیت، یہ جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی ہے، وہ رسول اللہ کی امت کے بارے میں، اور رسول اللہ اپنے بعد آنے والوں کو متنبع کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ میرے بعد امام ہوں گے۔ اور دیکھیے اب اماموں کے بارے میں انہوں نے فرما دیا، قرآن مجید کی تائید میں رسول پاک نے، کہ امام سارے کے سارے امامت کا دعویٰ کرنے والے ہادی نہیں ہیں اور سچے بھی نہیں ہیں، غلط امام بھی میری امت میں آئیں گے جو لوگوں کو اغوا کریں گے، گمراہ کریں گے، تو مجھے ان کا خوف ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ اعلان کہہ رہا ہے،
یہاں پر آپ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ انبیاء کی، اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جی امامت انبیاء مراد ہے، لیکن آئیے ایک میں اور آیت سناتا ہوں آپ کو۔ ارشاد الہی ہے سورہ سجدہ کے اندر، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اب اس سے پہلے والی آیت، پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، ان میں سے کچھ کو امام بنایا جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، اور امام بنانے سے پہلے ہم نے ان کو آزمایا، مصائب میں گھرے ہوئے تھے، مصیبتوں سے، تکالیف سے ان کو آزمایا گیا، بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھنے والے ہیں اور صابر ہیں۔ ہم نے ان میں سے، یعنی کوئی قوم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس قوم میں سے ہم نے جن کو صابر پایا اور اپنی آیتوں پر یقین کرنے والا پایا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ یادون بامرنا، وہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، یقیناً ہمارے امر کے مطابق وہ ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں، وہ صبر لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، وہ صبر کرنے والے ہیں، انہوں نے صبر کی منزل دکھائی، مصائب آئے، بہت سی آفتیں آئیں، امتحان آئے، ٹیسٹ آئے، سب میں کامیاب ہوئے اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم نے ان کو امام بنایا۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو بنی اسرائیل کے امام ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر ہے یہاں پر، اس کے اوپر والی آیت پڑھیں تو یہ بنی اسرائیل میں اماموں کے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے امام بنائے۔ جب آپ اس کے پہلے والی آیت پڑھیں گے تو آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ، دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، اس کتاب کے ملنے پر آپ کو شک نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب لی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کبھی شک میں نہ پڑنا اس کتاب کے ملنے پر، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ بنی اسرائیل کو ہدایت کی کتاب ملی تورات، تو اب یہ صرف کتاب کافی نہیں ہے، بنی اسرائیل کو کتاب مل رہی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام لانے والے ہیں، پیغمبر اپنی قوم کے لیے کتاب لائے، اور اللہ نے ذکر کیا ہے ہم نے اس کتاب کو وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، ہدایت قرار دیا۔ یقیناً تورات میں ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی صحیفہ آئے گا، جو بھی کتاب آئے گی، اس میں یقیناً ہدایت ہوگی، وہ ہدایت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل روز اول میں ہی جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب تم زمین پر اتر جاؤ یہاں سے،
تو حضرت آدم کو اور حوا کو سب کو اترنے کا حکم ہوا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے تو پہلے دن ڈکلیئر کر دیا جاؤ زمین میں، تمہارے لیے وہاں ٹھکانہ ہے، لیکن یاد رکھنا ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، ہم ہدایت کا انتظام کریں گے تمہارا. ہم کتاب بھی بھیجیں گے اور کتاب کے ساتھ معلم بھی بھیجیں گے اور تمہاری ہدایت کا مکمل انتظام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی وعدہ کیا ہے کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. تو اب بنی اسرائیل کے لیے کتاب ہدایت موسیٰ علیہ السلام لائے، تورات، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کے دینے کے بعد بھی ہم نے بات کو ختم نہیں کیا، سٹاپ نہیں کیا، کیونکہ کتاب بولتی نہیں. کتاب اپنے جو بھی آیتیں ہیں اس کے اندر احکام ہیں، الفاظ ہیں، ان کی تشریح نہیں کرتی. جو احکام ہیں ان کا عملی نمونہ نہیں پیش کر سکتی. اب اس کتاب کو پڑھنے والا اور سمجھانے والا ہو اور جو اس کے مطابق عمل کر کے بطور نمونہ لوگوں کو دکھائے، پھر ہدایت مکمل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید کے اندر حضرت جناب ختمی مرتبت کو سورہ مزمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے تمہارے اوپر گواہ بنا کر، جیسا کہ ہم نے، دیکھیے جس طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. تو جناب ختمی مرتبت کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی گئی. کچھ قدریں مشترک ہیں جناب موسیٰ میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ رسول اکرم نے اپنی امت کو تشبیہ دی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. آپ نے فرمایا ہے جلی حروف کے ساتھ، بخاری شریف کی حدیث ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے، یاتی علی امتی کما آتا علی بنی اسرائیل. وہی چیزیں میری امت پر آئیں گی جو بنی اسرائیل کے لیے آ چکی ہیں. جو بنی اسرائیل پہ چیزیں آ چکی ہیں وہی میری امت کے لیے آئیں گی. میری امت قدم بہ قدم بنی اسرائیل کے پیچھے چلے گی، فٹ سٹیپ کے اوپر چلے گی. لہذا ہمیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کتاب کو بھیجا اور کتاب کے اندر بار بار یہ تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اس کتاب کے اندر مثل بیان کر دیے ہیں، کچھ واقعات بطور مثال بیان کر دیے ہیں، کچھ قوموں کے تذکرے کیے ہیں تمہاری عبرت کے لیے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. تو قرآن مجید کے اندر جو امم سابقہ کا ذکر ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے اور ہمیں وہ پڑھنا چاہیے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے ہر ایک مثل، ہر ایک مثال واضح کر دی ہے اس کتاب کے اندر تمہاری ہدایت کے لیے. پرانے قصے اور کہانیاں پڑھو اور قرآن مجید سے اپنے لیے یعنی گائیڈنس حاصل کرو. پرانے قصوں کا پڑھنا ضروری ہے. پرانے قصے پڑھیں گے تو آپ کو یقینی رہنمائی حاصل ہوگی. تو بنی اسرائیل کے ساتھ رسول اللہ کی امت کو نسبت دی کہ یہ حضور نے فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کو تورات کے بعد بنی اسرائیل میں سے
اللہ نے ہادی امام بنائے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں کو صابر پایا اور آیتوں پر یقین کرنے والا پایا، ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ یقیناً ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے۔ اب یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیے، بنی اسرائیل کے لیے کتاب ہے تورات، کتاب ہدایت، اور اس کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل میں امام بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور اعلان کیا کہ جن کو ہم نے بنایا ہے بنی اسرائیل میں سے امام، وہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب حضور کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی گئی اور حضور نے اپنی امت کو بنی اسرائیل سے تشبیہ دی ہے، تو پھر آپ اس آیت سے روشنی کیوں نہیں حاصل کرتے کہ کتاب اکیلی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہرگز کتاب کافی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی معلم نہیں ہوگا، کوئی اس کتاب کا بتانے والا نہیں ہوگا، اس کے معانی اور مطالب بتائے، اور اس کے جتنے بھی اعمال اس کے اندر ہیں، جتنے احکام اس کے اندر ہیں، ان پر عمل کر کے مشیت پروردگار کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ تو جناب ختمی مرتبت نے اسی لیے کہا ہے کہ میرے بعد امام کو پہچاننا۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امام بنا لینا، کسی مقام پر بھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں تم اپنا امام بنا لینا۔ اللہ اکبر، قطعاً نہیں کہا رسول اکرم نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنائے اللہ کی اجازت سے، اور ان کو ڈکلیئر کیا اور لوگوں کو تنبیہ کی، اچھی طرح سے ان کا تعارف کرایا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نص نہیں ہے۔ اب سنیے، میں آپ کی خدمت میں نص پیش کرتا ہوں۔ جناب رسالت آپ معراج پہ گئے، جب آپ معراج پہ گئے ہیں، کتنی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ تعالی سے، کوئی نہیں جان سکتا۔ بہرحال 90,000 اسرار و رموز کی باتیں ہیں جو وہاں جناب محمد مصطفیٰ اور اللہ کی ذات میں طے پائی ہیں۔ بڑے امپورٹنٹ ایشوز وہاں ڈسکس ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے۔ جناب رسالت مآب کے معراج کو میں کبھی پیش کروں گا، ابھی معراج گفتگو نہیں ہے، موضوع نہیں، لیکن اپنی اس موضوع کی مطابقت اور مناسبت سے معراج کا ذکر تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، جب اللہ یعنی کہ قریب ترین جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے قریب ترین ہیں، اور وہاں ارشاد ہوتا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس وحی کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، بس اس نے وحی کی اپنے عبد کی طرف، اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو کی۔ اب یہ وحی کی ہے، اللہ جانتا ہے یا رسول اکرم جانتے ہیں، یہاں جبریل واسطہ نہیں ہے، یعنی بلا واسطہ، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی
وحی کر رہی ہے جناب رسالت مآب کی طرف۔ حضور جب معراج سے واپس آئے تو حضور نبی کریم نے واپس آ کر لوگوں نے پوچھا کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا، کیا گزری، کیا کیا چیزیں دیکھی، بہت سے لوگوں نے سوالات کیے۔ تو جناب ختمی مرتبت نے آپ کو اللہ کے اذن سے جو مناسب چیزیں تھیں وہ بتائیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ میرا اس وقت موضوع ہے امامت کے متعلق وحی۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ بڑی مشہور کتاب ہے حدیث شریف کی، مستدرک حاکم علی الصحیحین جو ہے، مستدرک علی الصحیحین، اور یہ امام حاکم کی کتاب بڑی مشہور ہے۔ اس میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحیح حدیث ہیں، اس میں جو بخاری میں یا مسلم میں نہیں آئیں۔ اکثر یہ سب حدیثیں صحیح ہیں، اکثر حدیثیں ان میں سے بخاری میں نہیں ہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ بخاری سے پیش کریں، میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر 137 اور 38 ہے، تیسری جلد ہے مستدرک حاکم کی، اور بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا کے ذیل میں جناب رسالت مآب نے جو نیچے آ کے حدیث بتائی لوگوں کو اور حضرت امیر المومنین کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب اللہ کے حضور پہنچا اور ایک بہترین محل میں مجھے اتارا گیا تو میری طرف وحی ہوئی۔ اوحا الی فی علی ثلاث خصال، تین باتوں کی مجھے وحی ہوئی، تین باتوں کی۔ اوحا الی فی علی ثلاثۃ خصال، تین باتوں کی وحی ہوئی عرش پر جناب ختمی مرتبت کو علی علیہ السلام کے بارے میں۔ انہ سید المسلمین، انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ تین باتوں کی وحی ہوئی ہے کہ علی سید المسلمین ہیں، تمام مسلمانوں کا رسول اکرم کے بعد سید و سردار ہے، اور متقین کا امام ہے علی ابن ابی طالب، اور جنت میں جانے والے یعنی جن کے چہرے آفتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے، ماہتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے، نورانی چہرے ہوں گے جن کے، روز قیامت کے دن ان تمام جنت میں جانے والے نورانی چہروں کو گائیڈ کرے گا، لیڈ کرے گا ان لوگوں کو۔ قائد الغر المحجلین، جن کی پیشانیاں سفید ہوں گی، جنت میں جانے والے ان کے قائد ہوں گے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ کس کی امامت کا ذکر ہے؟ یہ عرش پر وحی کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ ہے ہمارا شیعوں کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج پہ بلا کے حضور کو وحی کی ہے کہ اس میں کسی کو شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سید المسلمین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، اور سفید پیشانی والوں کے یہ قائد ہیں، جنت میں جانے والوں کے۔ یہی حدیث ریاض النظرہ میں محب الدین تبری نے لکھی ہے، اور یہی حدیث مناقب امیر المومنین میں ابن مغازلی نے لکھی ہے، اور یہی حدیث جنابی المودت میں ہے،
اور یہی حدیث کنز العمال میں ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، ہم سے پوچھتے ہیں کہ امام جس کو آپ مانتے ہیں نص صریح ہو، آیت کے ذیل میں نے حدیث رسول سنائی ہے، حضور کا ارشاد گرامی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ وہ کون امام ہیں؟ رسول اکرم نے اماموں کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ میں امام بنا کے جا رہا ہوں، اور ایک نہیں 12 امام بنا کے گئے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ امامت کے بارے میں بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ اب یہ کتاب ہے مفتی غلام رسول مرحوم کی، مفتی غلام رسول مرحوم، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے امام علی زین العابدین کے اوپر۔ علی زین العابدین امام ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا، یہ شرح فقہ اکبر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے کتاب شرح فقہ اکبر، ملا علی قاری کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر۔ یہ محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب، قرآن محل مولوی مسافر مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 175 کے اوپر میرے محترم ناظرین و سامعین توجہ سے سماعت فرمائیں آپ، صفحہ نمبر 175 پر لکھتے ہیں وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ نَسْبُ الْإِمَامَةِ، وَمِنْهَا مَسْأَلَةُ نَسْبُ الْإِمَامَةِ، یعنی ان اور مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا نسب الامامہ، یعنی امام کو نسب کرنے کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، امام کو نسب کرنا، امام کو اپوائنٹ کرنا۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین توجہ فرمائیے کہ امام کی اہمیت کتنی ہے۔ فرماتے ہیں فقد اجمعوا، امت کا اس بات پر اجماع ہے، فقد اجمعوا یعنی امت کا اس پر اجماع ہے، کس پر؟ علی وجوب نصب الامام، امام کے اپوائنٹ کرنے پر امت کا اجماع ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے، پوری ملت مسلمہ کا اجماع ہے، ہر ایک کو احساس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ضرور بالضرور امام ہونا چاہیے، اس پر اجماع ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اس پر تو سب کا ایمان ہے کہ امام ہونا چاہیے۔ اس آگے لکھتے ہیں انما الخلاف فی انہ یجب علی اللہ او علی الخلق، کہتے ہیں اختلاف اس بات میں ہے، یعنی امت پوری مجتمع ہے، اجماع ہے کہ امام ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ پھر لکھتے ہیں کہ آگے اختلاف اس بات میں آ گیا، اختلاف اس بات میں آ گیا کہ امام کو چنے گا کون، اپوائنٹ کون کرے گا؟ نصب الامام، بات ہے نصب الامام کی، امام کو گاڑے گا کون، ماؤنٹ کون کرے گا؟ تو کہتے ہیں اختلاف ہے اس بات کے اوپر کہ امام کو اللہ بنائے
یا مخلوق بنائے۔ یہ دو باتیں کہی ہیں ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ہونا ضروری ہے۔ اس پر سب ریئلائز کرتے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد امت مسلمہ قیامت تک کے لیے اس کو رہبر کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ تھوڑی سی میں بات اور اضافہ کر دوں، آپ کی معلومات میں اضافہ کروں۔ ہمارے برادران اہل سنت کا جو اصول کی کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیں، امام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امامت دو قسم کی ہے۔ امامت دو قسم کی ہے، ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبرا۔ امامت صغرا کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی امامت ہے، یہ نمازیں پڑھانا اور نماز کے متعلق مسائل بتانا، اور اس کے بعد عیدین کی نماز پڑھانا، جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا، گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، محلوں کے اندر جو امام ہیں، یہ ہے امامت، ان کی امامت ہے امامت صغرا، چھوٹی امامت، چھوٹی۔ لیکن ان کے لیے بھی لازمی کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز لیڈ کرتے ہیں وہ نماز کے ضروری مسائل سے آگاہ ہوں، ان کو مسائل جاننے چاہیے، اور جس کے پاس یہ علم ہوگا وہی امامت کرے گا۔ قرآن مجید کا علم اور سنت رسول کا علم اس کو اپنے یعنی ماحول کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو جاننا چاہیے۔ بہت سے باتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں وہ دوسروں کا محتاج ہوگا۔ کسی مسئلے کو اگر کوئی آدمی پوچھ بیٹھے اور نہ بتا سکے تو وہ اپنے سے سینئر کے پاس جائے گا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو یہ اپنے سے بہتر جو علم رکھنے والا ہے، جو قرآن کا علم رکھتا ہے، حدیث کا علم رکھتا ہے اور آپ سے بہتر ہے، زیادہ معلومات ہیں، اس کے پاس جائیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، تو یہ امامت صغرا ہے۔ اب دوسری امامت ہے بڑی امامت کبرا، بڑی امامت، اس میں یعنی وہ ہے نیابت مطلقہ، جناب ختمی مرتبت کی مطلق نیابت۔ الفاظ سمجھیں، مطلق نیابت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا اور رسول اللہ کی سیرت کے اوپر چلنا، ان کے فرمان کے اوپر چلنا اور ان کی طرح یعنی امت کو گائیڈ کرنا، یہ جناب امامت کبرا ہے۔ رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، مطلق ان کے نمائندہ کی حیثیت سے اسی طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرے جس طرح رسول گائیڈ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے جو کتاب بھی لی آئی ہے وہ، اور جو رسول اللہ نے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے اس کا عالم اس کو ہونا چاہیے تاکہ وہ گائیڈ کر سکے۔ تو یہ ہے امامت مطلقہ۔ اب شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم کی نیابت کے لیے بندے موزوں شخص کا انتخاب نہیں کر سکتے، یہ قطعاً ناممکن ہے کہ مخلوق اپنے میں سے کسی کو چنے اس کام کے لیے کہ وہ جناب رسالت مآب کی مکمل نیابت کرے اور ان کی طرح گائیڈ کرے، مطلق نائب بن کر۔ یاد رکھیے گا یہ کام یا تو رسول اکرم خود کریں گے یا اللہ کرے گا۔ تو آپ کے ملا علی قاری صاحب نے لکھا ہے کہ اختلاف اس کا ہوا ہے، اور یہ اختلاف ابتدا میں ہوا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ہمارا اہل سنت کا اور معتزلۃ العامہ جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں فَمَذْهَبُ اہل سنہ
व आमतुल मोतजिल्ला, इस बारे में अहले सुन्नत का और आमतुल मोतजिल्ला का मजहब ये है अन्नहु याजिबु अलल खल्क, कि इमाम का चुनना मखलूक पर वाजिब है। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, हम दोनों भाई हैं शिया सुन्नी, लेकिन याद रखना बुनियादी इख्तलाफ यहां है। मैं अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि रसूल अकरम ने कहा यकीनन मेरे बाद हादी और इमाम कौन है। तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, एक आयत की तफसीर में वो लिखते हैं, जलालुद्दीन सुयूती, एक तफसीर की आयत है, अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। मैं जलालुद्दीन सुयूती को कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा है दुर्र मंसूर में, मैं डराने वाला हूं, हर कौम के लिए हादी है। तो हुजूर इस आयत के अंदर तावील की जरूरत है। ये इशारा है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का फरमान है, रसूलुल्लाह ने इसकी तशरीह की है। अल्लाह ने कहा अंत मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, तो इसको रसूल ही समझ सकते हैं, जनाबे खत्मी मर्तबत ही सही समझ सकते हैं। तो इस आयत के ज़ैल में जनाबे खत्मी मर्तबत ने फरमाया अनल मुनज़िर व अलीयुल हादी, मैं डराने वाला हूं और मेरे बाद, यहां ये माना माजूफ मानने पड़ेंगे आपको अक्ल के साथ कि रसूल अकरम हादी हैं। लेकिन रसूल अकरम के बाद हादी कौन है? हजूर ये बताने लगे कि मेरे बाद हादी कौन है, हादी कौन है मेरे बाद। और हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया इन्नमल मुनज़िरु व लिकुल्लि कौमिन हाद की तफसीर अनल मुनज़िरु व अलीयुल हादी, मैं मुनज़िर हूं, मैं डराने वाला हूं, और अली हादी है। उसके बाद फरमाया या अली बेकयाता दिल मोतदून, या अली बेकयाता दिल मोतदून, ऐ अली हिदायत पाने वाले तुझसे हिदायत पाएंगे, हिदायत पाने वाले तुझसे हिदायत पाएंगे, तू हादी है मेरे बाद, और तेरे बाद तेरी औलाद में आने वाले हादी इमाम, हत्ता के इमाम मादी तक तेरी जुर्रियत में हादी आएंगे। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामईन, मैं इस वक्त अपनी तकरीर को समेट रहा हूं। खुलासा कि मैंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 के मुताबिक कुछ गुफ्तगू की है कि इमामत का मनसब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नायब रसूल होता है इमाम, और उसके इंतखाब करना कम अज कम रसूलुल्लाह के फौरन बाद किसी इमाम का मुंतखब करना ये बंदों के लिए मुनासिब नहीं। इसका अल्लाह बंदोबस्त करेंगे, रसूल बंदोबस्त करेंगे, और मैं इंशाअल्लाह अजीज आपको दिखाऊंगा कि अल्लाह और रसूल ने इमामत का सिलसिला क़यामत तक के लिए माउंट करके नस्ब करके बता दिया है। वो आप सुनते रहिए। यकीनन हिदायत टीवी के ऊपर मेरा मुसलसल ये प्रोग्राम आएगा और मेरी कोशिश ये होगी कि दोनों भाइयों के दरमियान पाए जाने वाले इबहाम और गलत फहमियों का इजाला किया जाए और कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल को हल किया जाए। मुझे आखिर में मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम हम सब को कुरान मजीद समझने और उसको पढ़ने और उसके बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।